آئیے بات کرتے ہیں چائنیز روم کی۔ چائنیز روم کو عمومی طور پر ٹیورنگ ٹیسٹ کے اگینسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ذیشان یعنی کہ میں کراچی میں اسٹوڈنٹ بریانی کے اوپر گیا، میں نے بریانی کھا لی، مجھے بڑی پسند آئی۔ اس کے بعد میں نے زردہ آرڈر کیا، لیکن ریسٹورنٹس والوں نے زردہ دینے کی بجائے مجھے ربڑی دے دی۔ شاید زردہ ختم ہو گیا تھا، شاید بیرے نے آرڈر میرا صحیح طریقے سے نہیں سنا، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ربڑی کھا لی، لیکن اس کے بعد میرا موڈ خراب تھا۔ تو یہ سچویشن ہم کمپیوٹر کو دیں، اس کے بعد ہم کسی بھی انٹیلیجنٹ شخص سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، کیا ذیشان نے کھانا کھایا؟ بالکل کھایا جی، بریانی کھائی ہے۔ ذیشان نے زردہ آرڈر کیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد کوئی بھی انٹیلیجنٹ شخص بول سکتا ہے جی آرڈر تو زردہ کیا تھا، جواب میں ربڑی آ گئی تھی۔ کیا ذیشان کو ربڑی پسند آئی؟ یہ انفارمیشن کوئی اتنی زیادہ اس میں ڈائریکٹ انفرنس یہاں اخذ نہیں کر سکتے۔ اس کا جو اس سے انفرنس کرنا ہوگا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ اس نے ربڑی کھائی، اس کے بعد کہتے ہیں ہم کہ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ اب یہ موڈ اس کا اس لیے اچھا نہیں تھا کہ ربڑی پسند نہیں آئی، اس کا موڈ اس لیے اچھا نہیں تھا کہ بیرے نے صحیح طریقے سے بات نہیں سنی، اس کا موڈ اس لیے اچھا نہیں تھا کہ اس کا زردے کا موڈ ہو رہا تھا کھانے کا، لیکن اس کو ربڑی ملی۔ تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وائی وزنٹ ہیپی، یہ بہت آسان سوال ہے کہ بالکل جی وہ خوش اس لیے نہیں تھا ذیشان کہ جو کھانا چاہ رہا تھا وہ اس کو اس کی مرضی کی ڈش نہیں ملی۔ اب دنیا کے بہت سارے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سوالوں کے جوابات کوئی بھی کمپیوٹر دے سکے تو ہم اس کو انٹیلیجنٹ کہیں گے اور اس کو ذہین کمپیوٹر ماننا پڑے گا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ٹیورنگ ٹیسٹ پاس ہے۔ جون سرلے صاحب جو ہیں، ہی ڈزنٹ تھنک دیٹ وے، وہ بولتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب جون سرلے صاحب کیا بولتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے 1980 میں ایک مقالہ لکھا، اس آرٹیکل کا نام تھا مائنڈ برین اینڈ پروگرامس، اور پہلے ہفتے کے اندر یہ میں ڈاؤن لوڈ سیکشن میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ یہ بولتے ہیں کہ جی دو طرح سے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سینٹیکس اور ایک ہوتا ہے سیمنٹکس۔ سیمنٹکس کے اندر آپ کو پاس احساسات ہوتے ہیں، آپ کے پاس فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس آس پاس کے ماحول کی کنٹیکسچولائزیشن ہوتی ہے، اپنے سراؤنڈنگس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی چیز کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ جبکہ سنٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ سمپل آپ ایک روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز آپ کو دی جاتی ہے، آپ اے کے بعد بی، بی کے بعد سی، اور اس طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تصویر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے جس کو ہم چائنیز روم کہتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس ڈکشنری ہے، اس کو شخص کو چائنیز بالکل بھی نہیں آتی۔ روم کے ایک طرف کھڑکی میں سے کوئی شخص چائنیز میں کوئی سوال لکھ کے اندر پھینکتا ہے، وہ سوالات کو اٹھاتا ہے اور اس کو ڈکشنری سے میچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا ہے اگر کہ نی ہاؤ، آپ کے کیا حال چال ہیں، یا شے شکریہ، کچھ بھی کرتے ہیں، تو جواب میں وہ کیا کرے گا، اس کو ڈکشنری سے میچ کرے گا اور اس کے سامنے جو بھی چائنیز لکھی ہوئی ہوگی وہ لکھ کے دوسرے سے آؤٹ کر دے گا، دوسرے شخص کو دے دے گا۔ اب دوسرے شخص کو یہ لگے گا کہ اندر جو شخص موجود ہے اس کو چائنیز آتی ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اندر والا شخص تو سمپل جو کچھ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو بھی لائنیں ان کو ان لائنوں سے میچ کر رہا ہے، اور اس شخص کو چائنیز نہیں آتی۔ جون سرلے بھی یہی کہتا ہے کہ جب کمپیوٹر آپ کو کسی چیز کا جواب دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب کہیں سے بھی نہیں ہے کہ اس کو چائنیز سمجھ میں آتی ہے، اس کا یہ مطلب کہیں سے بھی نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بریانی کیا چیز ہے، زردہ کیا چیز ہے اور ربڑی کیا چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ اس کو بھوک کا اندازہ ہے، اس کو پتہ ہو کہ غذا ضروری ہوتی ہے اور سراؤنڈنگس کیا ہوتی ہیں۔ وہ تو سمپل جو بھی آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں اس کو سنٹیکس سے میچ کرتا ہے، سنٹیکس سے میچ کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ اس کو ہم سنٹیکس کہیں گے اور اس کو ہم ذہانت نہیں کہہ سکتے۔ یہیں پہ ہمارے پاس کنیکشن اس رپلائی کی تھیوری آئی۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے روم کے اندر کسی ایک شخص کو چائنیز نہ آتی ہو، لیکن 100 150 200 1000 بندے موجود ہوں جن کو تھوڑی تھوڑی آتی ہو، کسی کو ایک لفظ آتا ہو، کسی کو دوسرا آتا ہو، کسی کو تیسرا آتا ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیکٹیولی روم کو چائنیز آتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کمپیوٹر کے ایک پروگرام کو اگر سارے سوال کے جواب نہیں پتہ ہوں گے، لیکن اگر ایک ہی مشین کے اندر ہمارے پاس 1000 کمپیوٹر کے پروگرامز ہیں، نیرو اے آئی کے 1000 پروگرام ہیں، وہ سب مل کے آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، تو ہم کلیکٹیولی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کو ذہانت آتی ہے، کمپیوٹر ذہین ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس اے آئی کے اندر دو میجر گروپس بن گئے، ایک کو ہم کہتے ہیں مارون منسکی کا گروپ، اور دوسرے کو کہتے ہیں جون سرلے کا گروپ۔ مارون منسکی صاحب بولتے ہیں کہ جی میمیکنگ جو ہے وہ انٹیلیجنس ہے، آپ اگر انسان کی نقل کر سکتے ہیں تو یہ نقل ہی ذہانت ہے۔ جون سرلے صاحب بولتے ہیں کہ نہیں جی سیمنٹکس کا ہونا بہت ضروری ہے، احساسات کا، وجود کا، بقا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے۔ تو جون سرلے کے حساب سے انٹیلیجنس جو ہے وہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر کبھی بھی احساسات کے اس معیار پہ نہیں آ سکتا بجز اس کے جو آپ ایکس میکینیکا یا ٹرمینیٹرس ٹائپ کی موویز کے اندر ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں۔ جبکہ مارون مسکی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹیلیجنس کی نقل کر لی تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان چلتا ہے تو ہم نے گاڑی بنا لی، اب گاڑی اس سے تیز چلتی ہے تو ہمارا کام مسئلہ حل ہو گیا۔
تو ہم ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو جو موبیلٹی کی فیچر تھا، جو انسانی خاصیت تھی، وہ ہم نے اچیو کر لی گاڑی کے ذریعے، اور یہ کافی ہے. جبکہ جون سرلی صاحب بولیں گے کہ نہیں، گاڑی کو تو پتہ ہی نہیں کہ ٹانگیں ہوتی ہیں، گاڑی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا چلنا کیسے کہتے ہیں، گاڑی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کس طرح کرنا ہے. تو وہ جو نکال لی خالی، تو اس کو ہم موبلٹی فیچر تو میں سے بول سکتے ہیں، ذہین نہیں کہہ سکتے. اور یہی دونوں کی بحث ہے جس کے اوپر ٹیورنگ ٹیسٹ اور اس کی تمام بنیاد ہے. تو امید ہے یہ چھوٹا سا تعارف ٹیورنگ ٹیسٹ کا، کنیکشن اس رپلائی کا اور چائنیز روم کا آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بعد ہمارا آخری موڈیول ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اے آئی کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. یہاں تک کورس لینے کا بہت بہت شکریہ.